السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رلا دیا غلام رسول کے قصے نے۔ جرنیل تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، شان و شلوہ، شہرت ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، کہا سمامہ کیسے ہو؟ سمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا سمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ سمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق کی پیشانی سروٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت اللہ عالمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ سمامہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ کائنات میں تجھ سے بدصورت کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو کہا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا لوگوں یہ ہے وہ پیغمبر رحمت اللہ علیہ جس کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہے، اپنے گھر میں گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم، یونان، ایران، مصر کی بستیاں دیکھی، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا اب۔ آسمان گوش بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ دیکھیں آج اس نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ مگر ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر مسکرایا، فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا، ہم تجھے کیا کہیں گے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں سمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھی، ان کو کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا، پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔
پھر دیکھتا ہے دیکھ کر سرپٹ بھاگا، دوڑ لگا دی، اور پھر آگے میں نہیں کہتا، ماما سے سنے وہ کیا کہتا ہے۔ کہا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماں تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحن مسجد پر ننگے فرش پر آیا، نبی کریم نے نگاہ ڈالی، سامنے سماما کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔